السلام علیکم مشہود بیٹا، آپ کے پیغام کا بہت شکریہ۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کے، اور آپ کی آواز سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اور اپنی فیملی کے ساتھ بڑی خوشی سے رہ رہے ہیں وہاں پہ۔ واقعہ دراصل ایسا تھا بیٹے کہ میرے والد صاحب یعنی بلال کے دادا وہ گئے ہوئے تھے امریکہ۔ یہ بڑے پرانی بات ہے، جب لوگ جہازوں میں جاتے تھے تو کافی، تو وہ گئے بغیر تو فکر تو ہوتا ہے نا آدمی کو کہ بھئی گھر والے باہر گئے ہوئے سفر پہ، اللہ خیر کرے۔ تو ان کا وہاں سے ہمیں پیغام ملا، وہ بھی ایک نئی چیز تھی کہ ان دنوں انہوں نے ایک ڈسک پہ ریکارڈ کر کے پیغام تو بائی پوسٹ ہمیں بھیجا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا تھا مجھے خاص طور پہ، میں اقتدار بول رہا ہوں، اقتدار کو یہ کہیں کہ وہ مولانا داؤد غزنوی صاحب کو ملیں اور ان کو پیسے دیں صدقے کے لیے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ میں اسی ارادے سے نکلا تھا کہ مجھے مولانا صاحب رستے میں ہی مل گئے۔ تو انہوں نے تو خیر مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے ان کو بتایا کہ جی میں ڈاکٹر اسغر صاحب کا بیٹا ہوں، تو وہ آج کل امریکہ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ صدقے کے پیسے انہوں نے دیے ہیں۔ تو وہ مجھے پوچھنے لگے بیٹا ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا جی ان پیسوں کا صدقہ دے دیں کہ تو انہوں نے مجھے صدقے کے مختلف طریقے بتائے، جن میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ بکرا ذبح کر دیں، خون بہا دیں تو صدقہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا جی آپ اپنی مرضی سے، میں نے کہہ دیا کہ جی آپ بکرا ذبح کر دیں۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹنا ہے یا یہ اس کا گوشت پکا کے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے؟ تو میں پھر گھبرا گیا کہ یہ کیسے سوال کر رہے ہیں مجھ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی جی، کہیں بس یہ اب ٹھیک ہو گیا، بہت بہت اچھا بس ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے پھر ابا جان کو سلام دعا کہی اور چلے گئے۔ تو میں حیران ہوں کہ لوگ اتنے ذمہ دار ہوتے تھے کہ یہاں کا میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں، اس کے مقابلے میں یہاں چند سال کی بات ہے، گلبرگ میں ایک مسجد ہے، تو وہاں ہم نے خربوزوں کا موسم شروع ہوا تھا، تو ہم نے کہا وہ مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی ہے، تو میں نے کہا شاید ہمارے والد صاحب نے کہا تھا، مجھے ٹھیک ہے یاد نہیں، ہم نے خربوزے وہاں مسجد میں دے دیے کہ جی یہ مسجد میں طالب علموں کے لیے بھیجے ہیں ابا جان نے۔ تو وہ جو مولانا تھے نا، انہوں نے آدھے خربوزے الگ کر دیے اور اپنے شاگرد کو کہا کہ یہ خربوزے تو اوپر لے جاؤ نا، تو اوپر ان کی رہائش تھی۔ تو اب انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ خربوزوں کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس حساب سے بچوں کو دینے، انہوں نے خود ہی ریزیوم کر لیا کہ آدھے خربوزے تو میرے خاندان کے ہیں اور آدھے جو ہیں پتہ نہیں آدھے کے نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ تو بہرحال یہ دو واقعے میں نے جو میرے ساتھ گزرے ہیں وہ میں نے آپ کو سنائے ہیں، جو حالات پہلے تھے اور وہ لوگ جو تھے مجھے اب تک ان کا، آپ شاید آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے تب جب کی بات ہے، مولانا داؤد غزنوی جیسے کہ ان کا نام ہے، وہ غزنی کو بلانگ کرتے تھے، اس قدر خوبصورت انسان تھا وہ، داڑھی رکھی ہوئی تھی، سرخ سفید رنگ ان کا تھا۔ اور انسیڈنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا پوتا
جو ہے جنید غزنوی اب ٹی وی پہ یہ کوئی چھوٹا سا نا سوال جواب کا پروگرام کرتا ہے، وہ یہی مذہبی سوال جواب کا، اور ان کا رجحان جو ہے وہ یہی اہل حدیث اور قرآن اور حدیث کی طرف ہی ہوتا ہے جوابوں کا۔ اور اچھا، وہ مولانا صاحب اس قدر خوبصورت تھے، اور ان کی آواز میں اتنی تمکنت تھی کہ جب وہ خطبہ فرماتے تھے یا تقریر کرتے تھے تو یعنی کبھی کوئی خطبے میں کوئی غصے کی بات آ جاتی تھی تو وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک آدمی خطبے میں خطبہ دے رہے تھے، وہ یہاں شیش مال روڈ، جسے ان دنوں مونی روڈ کہتے تھے، وہاں ان کا مدرسہ تھا، تو وہاں ہم جمعہ پڑھنے جاتے تھے۔ وہاں اگلی صف میں نا ایک آدمی جو تھا نا، وہ دری کے اوپر نا کچھ تھوڑا سا انگلی سے کچھ کر رہا تھا، تو انہوں نے بھڑک کے مولانا صاحب نے کہا بند کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اب مجھے یہ نہیں پتا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ سنایا کہ کوئی صحابی تھے، اب مجھے نہیں پتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے یا بات، وہ ایسے ہی وہ کنکر ادھر ادھر کر رہے تھے، تو ان کو بہت سختی سے منع کیا کہ دھیان جو ہے خطبے کی طرف رکھو یا کنکر، تو یعنی ان کی ایسی چھوٹی تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال یہ یہاں ایسی باتوں کا وہ اتنا دھیان رکھتے تھے، وہ بڑا روبدار انسان تھا۔ اور مجھے یاد ہے ہمارے ابا جان ہمیں جب ان کا کہیں تھوڑے سے وہ پولیٹیکل مائنڈڈ بھی تھے، اور ان کا رجحان کانگریس کی طرف تھا، تو جب کبھی ان کی تقریر ہوتی تھی تو ہمیں وہ لے کے جایا کرتے تھے۔ ہمیں مزہ بس یہی آتا تھا جب وہ غصے میں آ کے تو اونچی بولتے تھے اور لوگ نعرہ تکبیر، اور رات پتہ نہیں 12 12 بجے تک ہم بیٹھے رہتے تھے باپ کے ساتھ۔ اچھا بیٹے، اللہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، بیوی بچوں کو خوش رکھے، خوش رہیں، آپ صحت مند رہیں، جب پاکستان آئیں تو پھر تو آپ ہمیں ملتے تو ضرور ہی ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت رکھے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔